واركعوا مع الراكعين۔ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آپ حضرات نے زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کے آداب سماعت فرمائے ہیں۔ زکوٰۃ کس مال پر فرض ہوتی ہے اور کس مال پر واجب نہیں ہے، یہ سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ہی کرم فرمایا ہے کہ مال کے لحاظ سے بھی ہر مال پر زکوٰۃ فرض قرار نہیں دیا۔ ذاتی مکان چاہے کروڑوں میں ہو اس پر زکوٰۃ نہیں دی، ذاتی گاڑی لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں، اگر آپ کے استعمال میں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں دی۔ آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے ہزاروں روپے کی، اس پر زکوٰۃ نہیں دی۔ قیمتی لباس آپ کے زیب تن ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں دی۔ اور آپ کے استعمال میں اچھے اچھے برتن ہیں، اس پر زکوٰۃ کا فرض قرار نہیں دیا۔ اسی طرح استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں، بلکہ چند مخصوص بہت ہی کم مخصوص مال پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا۔ جو مال بڑھتا ہے اور آگے پھیلتا ہے اور آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس میں سب سے پہلے سونے اور چاندی کا ذکر ہے۔ سونے چاندی کے ذکر سے آپ یہ بات مائنس کر لیں کہ ہیرے اور جواہرات بھی بہت بڑی جو ہے نا دولت ہوتی ہیں، بہت بڑا مال ہوتے ہیں، لیکن ہیرے اور جواہرات آپ کے پاس اگر ہوں تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ آپ بیچنے کے لیے لائیں گے اور بیچنے کے لیے رکھیں گے تو مال تجارت بن کر پھر اس پر زکوٰۃ فرض اور واجب ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے پاس موتی اور جواہر جو ہے وہ صرف اپنے استعمال کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو کتنی اللہ تبارک و تعالی نے مہربانی فرمائی ہے کہ بہت کم مخصوص مال پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ اگر پھر بھی ہم اس کو ادا نہ کریں تو یقیناً ہلاکت اور عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے عرض کیا سونا اور چاندی، اور تیسرے نمبر پر مال تجارت، اور چوتھے نمبر پر نقد پیسے۔ سونا چاندی ہر حال میں قابل زکوٰۃ ہے، چاہے استعمال میں ہو، چاہے زیور کی صورت میں ہو، چاہے گھر میں رکھے ہوئے ہوں، چاہے کسی آگے بچوں کے لیے رکھے ہوئے ہوں، ہر حال میں اس پر زکوٰۃ فرض واجب ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کپڑے میں چاندی کا کام ہوا ہو، خالص چاندی کا، یا کسی بھی چیز پر، گھڑی پر، اور جناب اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر سونے کا کام ہوتا ہے یا چاندی کا کام ہوتا ہے، جس پر بھی سونے چاندی کے اصل کام ہوئے ہوں وہ بھی شمار کیے جائیں گے، گنے جائیں گے کہ جناب فلاں کپڑے پر چاندی کا اتنا کام ہوا ہے، فلاں چیز پر سونے کا اتنا کام ہوا ہے، تو ان کو بھی گنا جائے گا، شمار کیا جائے گا تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتیں حاضر ہوئیں، آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں پر سونے کے کنگن ہیں۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا آپ اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو نہیں دیتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہیں ان سونے کے کنگن کے بدلے میں قیامت کے دن جہنم کے انگاروں کے کنگن پہنائے جائیں، آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ تو ان عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تمہیں چاہیے کہ ان سونے کے کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تو لہٰذا مائیں بہنیں جو ہے سونا چاندی استعمال کرتی ہیں، ان کے پاس رکھے ہوتے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ دینا بہت ضروری ہے۔ سونے کا ایک نصاب مقرر ہے 7.5 تولہ۔ 7.5 تولہ سونا جو ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس صورت میں کہ جس کے پاس سونا ہے، ماں بہن کے پاس یا کسی صاحب کے پاس، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ چاندی ہو، نہ مال تجارت ہو، نہ پیسہ ہو، یوں سمجھیں کہ پیسے کے لحاظ سے وہ محتاج ہو، صرف سونا اس کے پاس رکھا ہوا ہے، وراثت میں مل گیا، شادی میں مل گیا، یا کسی نے گفٹ کر دیا۔ اب سونا تو ہے لیکن کھانے کے لیے استعمال کے لیے پیسہ بالکل بھی نہیں ہے، تو وہ سونا جو ہے 7.5 تولہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر صاحب سونے کے پاس تھوڑی سی چاندی بھی ہے، ایک انگوٹھی ہے یا بالی ہے یا کچھ ایسے ہی رکھا ہوا ہے چاندی کا، تو پھر اس کا نصاب چاندی کی طرف منہ ہو جائے گا، چاندی کی طرف تبدیل ہو جائے گا اور چاندی کی طرف آ جائے گا۔ لہذا سونا اور چاندی جب مکس ہوتا ہے
تو پھر ہم سونے کے نصاب کو نہیں دیکھتے بلکہ 52.5 تولہ چاندی کو دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، 1 تولہ ہے، آدھا ہے، کچھ چاندی بھی ہے اور کچھ پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں، یقیناً جو ہے عام طور پر عورتوں کو پیسے رکھنے کی عادت ہوتی ہے، پیسے بچانے کی وہ کوشش کرتی ہیں اور پیسہ جو ہے لیتی ہیں اپنے گھر والوں سے، تو ان کے پاس 1000 2000 5000 ضرور رکھے ہوتے ہیں۔ تو اگر سونے کے ساتھ پانی جو ہے پیسہ مل جائے، سونے کے ساتھ کچھ چاندی مل جائے، تو پھر اب ہم چاندی کے نصاب کو مقرر کریں گے کہ جناب اب یہ سونا اور چاندی یا پیسے مل کر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچیں گے تو پھر زکوٰۃ اس پر فرض ہے، اور اگر 52.5 تولہ چاندی کو نہیں پہنچیں گے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ آج کل جو ہے چاندی کی جو قیمت چل رہی ہے اندازے کے مطابق 1 لاکھ سے اوپر کا نصاب بنتا ہے۔ پہلے 50,000 کا بنتا تھا، 80 کا بنتا تھا، 75 کا بنتا تھا۔ اب علماء کرام نے بتایا ہے کہ جو چاندی اس وقت جو قیمت چل رہی ہے 1 لاکھ سے اوپر پیسے ہوں تو انسان صاحب نصاب ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مخصوص مال پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی سونے پر، چاندی پر، مال تجارت پر۔ مال تجارت کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید مال تجارت صرف جنرل اسٹور کو کہا جاتا ہے یا کپڑے کی دکان کو کہا جاتا ہے جناب والا، یا اسی طرح کے کریانہ اسٹور کو کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ مال تجارت کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کو ہم نے بیچنے کی نیت سے لی ہے اور اب بھی وہ نیت برقرار ہے تو وہ مال تجارت ہے، چاہے وہ کریانہ اسٹور ہو، جنرل اسٹور کا سامان ہو، کپڑے کا سامان ہو، یا جناب والا زری وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں، ہزاروں قسم کے ایٹم ہوتے ہیں وہ ہوں، یا پھر کوئی ایسا مکان، پلاٹ، دکان، گاڑی اور ایسی چیزیں جس کو ہم نے بیچنا ہے، کاروبار کرنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ مال تجارت بن کر زکوٰۃ کے مال میں شمار ہو جاتی ہیں۔ اور آخری جو نصاب ہے وہ پیسے کا ہے۔ آپ کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ آپ دکاندار ہیں، لیکن آپ نے پیسے بچائے، کمیٹی ڈالی، کبیسی ڈالی، یا کسی طریقے سے آپ کو پیسے ملے اور وہ 1 لاکھ سے اوپر چلے گئے اور اس پر پھر 1 سال بھی گزر گیا تو پھر آپ کو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ جتنا بھی مال زکوٰۃ کا آپ کے پاس ہو سب کو جمع کر کے ہر لاکھ پر 2500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ باقی انشاءاللہ اس کے مسائل آتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہر مسلمان صاحب نصاب کو صحیح معنوں میں اپنے مال کا حساب کرنے کی اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔